آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر سیز فائر خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے اور اپنی کارروائیوں کو جوابی کارروائیاں قرار دیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی اب بھی برقرار ہے، اگرچہ ایران نے آبنائے ہرمز میں موجود 3 امریکی جنگی بحری جہازوں پر حملہ کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی افواج نے امریکی جنگی جہازوں پر متعدد میزائل، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے حملے کیے، تاہم کوئی امریکی جہاز متاثر نہیں ہوا۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے تمام خطرات کو ناکام بنایا اور جواب میں ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کا کہنا تھا کہ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن اپنی افواج کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ دوسری جانب ایران کی مرکزی فوجی کمان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک آئل ٹینکر اور دوسرے جہاز پر حملہ کیا، جس کے جواب میں ایرانی فورسز نے فوری طور پر امریکی فوجی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے بھی بیان میں کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز کامیابی سے آبنائے ہرمز پار کر گئے۔ ان بحری جہازوں پر حملہ بھی کیا گیا مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تاہم حملہ کرنے والے ایرانیوں کو بہت نقصان پہنچا ہے اور ایران کی حملہ آور چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have done shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us. You say that you are to a deal right now with Iran. Could happen any day. Could, and it might not happen, but it could happen any day. I believe they want the deal more than I do. روس نے سلامتی کونسل میں امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی ایران مخالف قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر متوازن اور اشتعال انگیز قرار دے دیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب ویسیلی نیبنزیا نے کہا ہے کہ روس کسی ایسی قرارداد کی حمایت نہیں کرے گا جو ایران کو تنہا نشانہ بنائے اور خطے میں کشیدگی کی بنیادی وجوہات خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کو نظر انداز کرے۔ جانبدارانہ قراردادیں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی نئی لہر جنم دے سکتی ہیں۔ روسی مشن کے جاری کردہ بیان میں پاکستان کی ثالثی کوششوں کی بھی حمایت کرتے ہوئے امید ظاہر کی گئی کہ یہ اقدامات مثبت نتائج دیں گے۔ امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی کونسل میں بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر کی حمایت یافتہ قرارداد میں ایران سے آبنائے ہرمز میں حملے بند کرنے، ٹول ختم کرنے اور بحری گزرگاہوں کی آزادی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے خاتون کو مستقل نمبردار مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے برادری کی بنیاد پر خاتون امیدوار کے نمبر کم کرنے کا اقدام غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر لودھرا اور بورڈ آف ریونیو کا خاتون کو نمبردار مقرر نہ کرنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقاص اوان۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے شہری کلثوم اختر کی درخواست پر 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ خواتین کو عوامی عہدوں میں برابر موقع دینا آئینی تقاضا ہے۔ قابل خواتین کو سماجی تعصب کی بنیاد پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق تحصیل دنیا پور ضلع لودھرا میں مستقل نمبردار کے انتقال کے بعد عہدہ خالی ہوا۔ نمبردار کے انتقال کے بعد درخواست گزار نے درخواست جمع کروائی، تاہم برادری کے نام پر 0 نمبر دے کر میرٹ سے باہر کیا گیا۔ ریکارڈ کے مطابق درخواست گزار کا والد اسی گاؤں کا مستقل نمبردار تھا۔ اگر والد نمبردار رہ سکتا ہے تو بیٹی کو برادری کی بنیاد پر نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر نے اثر 9 جائزے کے بعد درخواست گزار کو میرٹ پر پہلے نمبر پر رکھا تھا۔
था। डिप्टी कमिश्नर ने बाद अज़ां बरादरी को बुनियाद बनाकर दरख्वास्त गुजार के नंबर कम कर दिए। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को देही मामलात, रेवन्यू अमूर और अवामी राब्ते का वसी तजर्बा है। नंबरदार की तकर्री किसी का पैदाइशी हक नहीं बल्कि अवामी जिम्मेदारी है। इंतजामी इख्तियारात मनमाने अंदाज में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अदालत ने करार दिया कि बोर्ड ऑफ रेवन्यू कानूनी तजाद और मेरिट का दुरुस्त जायजा लेने में नाकाम रहा। अदालत ने मोहम्मद आजम की बतौर मुस्तकिल नंबरदार तकर्री कलदम करार दे दी और कलसूम अख्तर को मुस्तकिल नंबरदार मुकर्रर करने का हुक्म देते हुए मुतल्लिका रेवन्यू हुकाम को 30 रोज में तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। वकास अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची से खबर है, जहां लसबेला पुल के नीचे पानी की चोरी के लिए बनाई गई सुरंग पकड़ी गई है। चोरी में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान से। जी सुलेमान, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी देखिए जी, रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन की मुश्तरका कार्रवाई है। लसबेला पुल के नीचे अंडरग्राउंड जेर जमीन सुरंग बनाई गई थी। 30 फीट नीचे जो है वो 80 हॉर्स पावर की मशीन लगाकर जो कराची को पानी फराहम करने वाली 33 इंच कतर की लाइन है उससे जो है वो 4 इंच की लाइन ली गई थी। और जब इसका पानी चेक किया गया चोरी शुदा पानी का, तो 450 CDS का ये पानी था। और वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि शकील महर और इब्राहिम नामी ये 2 शख्स हैं जो कि गुज़िश्ता काफी अरसे से गैर कानूनी तौर पर पानी फरोख्त करते हैं। उनका जो है वो ये जेरे जमीन जो है वो चोरी शुदा नेटवर्क था जिसे पकड़ा गया है और FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म ज़ाहिद बुखारी ने कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। अज़्म बुखारी ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कौमी तारीख का एक यादगार और सुनहरा बाब बन चुका है। मार के हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामे सर अंजाम दिए जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के कारनामे दुनिया की अफवाज के लिए केस स्टडी बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। पाकिस्तान के हर शहरी को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फ़ौजी क़यादत पर फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा अरसे के दौरान 6 जय्यद उलमाए कराम और मजहबी शख्सियात को टारगेट किलिंग और दहशतगर्द हमलों का निशाना बनाया गया है। दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात के मरकज़ी मुल्ज़िमान ताहाल कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। पुलिस हुकाम के मुताबिक पेशावर, करक और खैबर में कार्रवाइयों के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक जबकि 21 को गिरफ्तार किया गया है। पेशावर से रसूल दावर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता साल से पेशावर, चरसदा, कोड़ा खटक, बाजावर, जनूबी वज़ीरिस्तान व दीगर अजला में 6 जय्यद उलमाए किराम और मजहबी शख्सियात को शहीद किया गया। 10 जनवरी 2025 को जनूबी वज़ीरिस्तान में मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद को धमाके में शहीद किया गया। 28 फरवरी 2025 को कोड़ा खटक में मौलाना हामिदुल हक हकानी खुदकश हमले में शहीद हुए। 15 मार्च को पेशावर में मुफ्ती मुनीर शाकिर, जबकि 10 जुलाई को बाजावर में मौलाना खानजेब और 21 जुलाई को चरसदा में पीर इब्राहिम को शहीद किया गया। 5 मई 2026 को शेहुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस को चरसदा में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारी लाशें उठ रही हैं। इसी पादाश में मैंने बाजवड़ में एक ही जलसे के अंदर 80 जनाजे उठाए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक सूबे भर में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान अहम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। उलमाए किराम पर होने वाले हमलों की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पेशावर, करक और खैबर में कार्रवाइयों के दौरान 9 अहम शिद्दत पसंदों को कत्ल जबकि 21 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अफगान बशिंदे भी शामिल है। वज़ीर आला का कहना है कि दहशतगर्दों को कानून के कटेरे में लाया जाएगा। मुसलसल के आगाज सरूना टारगेट की गई। गुज़श्ता 23 साल से हम ये जनाजे उठा रहे हैं। दहशतगर्दों ने हमारी बहुत अहम शख्सियात को शहीद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में उलमाए किराम की टारगेट किलिंग के पे दर पे वाक़यात ने सिक्योरिटी और तफ्तीशी निज़ाम पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि शुहदा के लवाहिकीन मरकजी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के मुंतज़िर है। रसूल दावर, जियो न्यूज़, पेशावर।
بتائیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں پہ موسم گرم جبکہ خشک ہے. جنوبی پنجاب، بالائی سندھ کے علاقوں میں شدید گرم ہے. شدید گرمی کی وجہ سے برف اور ٹھنڈے مشروبات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے کارخانوں کے مالکان نے برف کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، جبکہ شدید گرمی کے باعث کئی شہروں میں پیٹ کی بیماریوں کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے. سندھ، بلوچستان، پنجاب کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں بھی گرمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شدید گرمی کے سبب شہریوں کے روزمرہ معمولات متاثر ہو رہے ہیں. بازاروں اور گلیوں میں رش کم جبکہ ٹھنڈے مشروبات اور پانی کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے. کئی شہروں میں گرمی میں آلودہ پانی اور غیر معیاری خوراک کے استعمال سے مریض معدے کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اسپتال کا رخ کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ جنوبی پنجاب، بالائی سندھ، مشرقی اور جنوبی بلوچستان کے علاقوں میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ایک کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ 10 مئی شام سے ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے، جو 13 مئی تک برقرار رہ سکتا ہے. یہ سسٹم بالائی علاقوں میں جاری گرمی کی شدت میں کمی کا باعث بنے گا. ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے منایا جا رہا ہے. فلاحی اداروں کی جانب سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. طبی ماہرین نے پیغام دیا کہ شادی سے قبل تھیلیسیمیا ٹیسٹ لازمی کرنا چاہیے. مزید تفصیلات جانیے جیو نیوز کے نمائندے محمد دانیال سے. ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے مختلف اداروں کی جانب سے منایا جا رہا ہے. اس وقت ایک فلاحی ادارے کے سامنے میں موجود ہوں جہاں پر ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کی مناسبت سے واک کیا گیا. ڈاکٹر فخر جہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مقصد ہمارا اس ڈے پہ تھیلیسیمیا کی آگاہی کو پھیلانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تھیلیسیمیا کی جو بیماری ہے یہ ایک خطرناک جینیاتی موروثی مرض ہے اور یہ جو ہے ہمیں روکنا ہے. اس کا بچاؤ آسان ہے. جو 2 تھیلیسیمیا کیریئرز ہیں ان کی اگر آپس میں شادی نہ ہو تو تھیلیسیمیا میجر کی بیماری کو ہم روک سکتے ہیں. ہمارا پیغام آج کے دن پہ یہی ہے، آپ اپنا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کریں. اسپیشلی شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے. آج کے دن یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خون جو ہے ایسے مریضوں کے لیے عطیہ کیا جائے جن کو اشد ضرورت ہے. جی